اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج 9 تراویح ہم لوگوں کی مکمل ہے۔ کل کے درس میں سورۃ آل عمران کی کچھ آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا۔ آگے سے چند چیزوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ابھی میں نے جو قرآن کی آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین یہ بتا رہا ہے کہ نبی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب جیسے ہی اس الفاظ کو کہا جائے، ہمارے معاشرے میں ہمارے کچھ بھائی ہیں، وہ ولولہ مچانے لگتے ہیں، کہتے نہیں نبی مرے نہیں ہیں بلکہ پردہ کر گئے ہیں، نبی وصال کر گئے ہیں۔ دیکھیے یہ تمام چیزیں صرف خرافات کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ تو ہم نے قرآن کو اچھے سے سمجھا، نہ تو حدیث کو اچھے سے پڑھا۔ اگر ہم قرآن کو اچھے سے سمجھیں اور قرآن کو نبی کے بتائے، حدیث کو نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر اگر ہم سمجھیں تو ہمارے ذہن میں جو گرد و غبار لگا ہوا ہے وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین ان لوگوں کے بارے میں، حالانکہ یہ واقعہ جو ہے غالباً غزوہ احد کا ہے، یعنی کچھ لوگ جو کافر لوگ تھے وہ لوگ یہ شور و ہنگامہ کرنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ غزوہ احد میں لوگوں نے یہ ہنگامہ شروع کیا، یعنی جب جنگ ہونے لگی کچھ صحابہ کرام مارے گئے اس میں، تو اسی میں کچھ لوگ تھے جو ہلہ مچانے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارے گئے ہیں۔ تب اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل کیا۔ اللہ رب العالمین اس میں کہہ رہا ہے وما محمد الا رسول، کہ محمد جو ہیں وہ رسول ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ قد خلت من قبلہ الرسل، کہ آپ سے پہلے بہت سے انبیاء آ چکے ہیں۔ افئن ماتا، اور سبھی لوگوں کو، آپ کو بھی مرنا اور سبھی لوگوں کو بھی مرنا ہے۔ اللہ رب العالمین ایک دوسرے مقام پر بیان فرمایا کہ اے نبی انک میت وانہم میتون، آپ کو بھی مرنا ہے اور یہ لوگ جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں ان کو بھی مرنا ہے۔ ماتا یموت مانے ہوتا ہے مر جانا۔ جب اللہ رب العالمین نے یہ ماتا کا لفظ استعمال کیا، ماتا یموت مانے موت ہوتا ہے، مر جانا ہوتا ہے، تو جب اللہ رب العالمین نے اس الفاظ کو استعمال کیا تو ہم کیوں نہیں استعمال کر سکتے ہیں؟ ہم کیوں نہ کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نبی کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کے لیے خیر نہیں ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ سنتے ہیں کہ لوگوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو لے کر لڑائی جھگڑے ہونے لگے ہیں، تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں اور منبر رسول پر چڑھ جاتے ہیں۔ کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں لوگوں سنو، آج سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ مر گئے ہیں، اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا تھا تو اللہ رب العالمین زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس الفاظ کا استعمال کیا۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی آیت کی تلاوت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا۔ جب اس آیت کی تلاوت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کرتے ہیں تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن ماتا، کہتے ہیں کہ ابھی مجھے لگا میرے پاؤں کے نیچے جیسے زمین ہی نہیں ہے، مجھے لگا کہ آیت جیسے ابھی نازل ہوئی، حالانکہ آیت بہت پہلے نازل ہو چکی تھی۔ تو اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں یہ ذکر کیا کہ نبی کی وفات، نبی کو بھی مرنا، پوری دنیا والوں کو بھی مرنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر نبی کا انتقال ہو جائے یا نبی قتل کر دیے جائیں تو کیا تم لوگ میدان جنگ سے اپنے پاؤں کو پھیر لو گے؟ ومن ينقلب على عقبيه، جو شخص اپنے قدموں کو پھیر لے گا تو فلن يضر الله شيئا، تو اللہ رب العالمین کو کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا، بلکہ انہی کا ہی نقصان اور انہی کا ہی گھاٹا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس آیت میں یہ بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اگلی آیت میں یہ بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین مومنوں پر ایک احسان دیا، یعنی احسان بتلا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہم لوگوں کو بہت سی نعمتیں دی،
لیکن اللہ رب العالمین نے کسی نعمت پر یہ نہیں کہا کہ میرے بندو میں نے تم پر احسان کیا ہے، لیکن جب اللہ رب العالمین اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا تو کہا اے لوگوں سن لو کہ یہ جو نبی کو میں بھیج رہا ہوں میں نے تمہارے اوپر احسان کیا۔ اللہ نے وہی کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں پر یہ احسان کیا ہے کہ اذ بعث فیہم رسولا منہم، کہ انہی میں سے ان کے پاس ایک رسول بھیجا۔ کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر یہ نبی ہمارے پاس نہ آئے ہوتے تو ہم کن کن دلدلوں میں بھٹک رہے ہوتے کوئی پتہ نہیں ہے۔ اگر یہ نبی ہمارے پاس نہ آئے ہوتے تو جس طرح سے پہلے بچوں کو زندہ دربور کر دیا جاتا تھا، عورتوں کو کوئی عزت نہیں دی جاتی تھی، کسی کا کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا، لوگ بت پرستی میں مشغول ہو گئے تھے، اللہ کو بھول گئے تھے، تب اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بھیج کر کہا کہ پوری دنیا والوں میں نے اپنے آخری نبی کو بھیج کر تم پر میں نے احسان کیا ہے۔ اور وہ نبی جو ہم پر قرآن کی آیتیں تلاوت کرتا ہے اور ہمیں نصیحت کرتا ہے اور ہمیں گندگیوں سے پاک کرتا ہے اور ایک اللہ رب العالمین کی دعوت دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اگلی آیت میں بیان فرمایا، کچھ لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ وہ لوگ جس کو اللہ رب العالمین نے مال دیا ہے اور وہ مال کو خرچ نہیں کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں، اور ایسے ہی وہ لوگ زکات نہیں دیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں نے کچھ لوگوں کو اپنا فضل دیا، فضل یعنی اپنا مال دیا ہے، اور وہ لوگ بخیلی کرتے ہیں، خرچ نہیں کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے راستے میں، زکات نہیں دیتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو بچا کر رکھتے ہیں یہ ہمارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے تمہارے حق میں بہتر ہوتر نہیں ہے، بل هو شر لکم، بلکہ تمہارے لیے برا ہے۔ اور کیا کہا اللہ رب العالمین سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، جو لوگ اللہ رب العالمین نے جن کو مال دیا ہے اس مال کو اکٹھا کرتے ہیں، بچا بچا کر رکھتے ہیں، کل قیامت کے دن یہی مال ان کے گردنوں میں توق بنا کر ڈالا جائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں غالباً بخاری وغیرہ کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جس دنیا میں جس کو مال دیا اور اس نے اپنے مال کو بچا بچا کر رکھا، سونے کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں ہو، غلے کی شکل میں ہو، روپے کی شکل میں ہو، الغرض جو بھی شکل ہو، اگر انہوں نے اپنے مال کو بچا کر رکھا تو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ان کے گردن میں توق ڈالے گا، اور ایسے سانپ اللہ رب العالمین گنجے سانپ ان کے پاس کر دے گا جس کے پاس دو منہ ہوں گے اور دونوں منہوں سے اس کے جبڑے کو پکڑ کر پھاڑ رہے ہوں گے۔ یہ ان لوگوں کی سزا ہے جو زکات نہیں دیتے ہیں اور جو مال میں بخیلی کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اور آگے ذکر کیا کہ میرے بندو کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، انسان ہو، پرندے ہوں، بھیڑ بکری ہوں، جانور ہوں، جو بھی ہوں جن کے اندر اللہ رب العالمین نے روح ڈالی ہے، سب کو موت کے گھاٹ اترنا ہے، اس دنیا میں کسی کے لیے بقا نہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین 4 چیزوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ پہلی چیز، موت سے کسی کو مفر رہی، موت سبھی کو آنی ہے، چاہے جیسے موت آئے گی موت آئے گی۔ تم پہاڑ کے قلعوں میں جا کر قید بند ہو جاؤ، وہاں تمہیں موت آ کر رہے گی، موت پکڑ کر رہے گی۔ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ میں پہاڑ میں جا کر پناہ لے لوں اور موت ہمیں نہیں آئے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ موت تمہارے پاس آئے گی۔ کبھی موت بتا کر نہیں آتی ہے، موت اچانک میں آتی ہے اور دبوچ لیتی ہے۔ میرے بھائیوں، موت کے آنے سے پہلے تیاری کر لو، اللہ رب العالمین کو راضی کر لو، اللہ کو خوش کر لو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ رب العالمین کہتا ہے قیامت کے دن تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا۔ دنیا میں کوئی انسان بدلہ نہیں دے سکتا ہے۔ اگر ہم نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو اس کا بدلہ کوئی نہیں دے سکتا،
ہمارے بچوں کو کوئی واپس میرے پاس نہیں لا سکتا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین قیامت قائم کرے گا۔ قیامت قائم اس وقت ہوگی جب پوری دنیا ختم ہو جائے گی، سور پھونک دیا جائے گا، تمام نشانی ختم ہو جائے گی، جب میدان محشر قائم ہوگا اللہ رب العالمین وہاں پر اپنی کرسی کو رکھے گا اور اللہ رب العالمین تمام لوگوں کے حساب کا بدلہ دے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمام لوگوں کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ دنیا میں تو کوئی پورا بدلہ نہیں دے سکتا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین قیامت قائم کرے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کامیاب کون اور ناکام کون ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر ہمارے پاس مال و دولت ہے، گاڑی ہے، رہنے کے لیے بہترین بنگلہ ہے، ہمارے پاس ہائی لیول کا اسٹیٹس ہے تو ہم کامیاب ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کامیابی اس میں نہیں ہے۔ میرے بندو کامیابی چاہتے ہو تو اللہ رب العالمین کے کلام کی طرف آ جاؤ، اگر کامیابی چاہتے ہو تو نبی کے فرمان کی طرف آ جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے کہا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، کامیاب تو وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہو گئے اور جہنم سے اپنے آپ کو بچا لیے۔ ہم لوگ کامیابی دنیا میں تلاش کرتے ہیں، دنیا میں کامیابی نہیں میرے بھائیو۔ کامیاب وہی ہے جس کو اللہ نے کہا جس نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا اور جنت میں داخل ہوگا، وہی شخص کامیاب ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا دنیا کی زینت کے بارے میں کہا۔ اللہ رب العالمین نے کہا میرے بندو تم دنیا کی زینت کو دیکھ کر، دنیا کے رنگ برنگ دنیا کو دیکھ کر تم دھوکے میں نہ جانا، کہیں یہ دنیا والے تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں، کہیں تمہاری مال، تمہاری اولاد، یہ تمہارے حویلیاں اور تمہارے خاندان والے، تمہارے رشتے دار، الغرض پوری دنیا والے کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کی زندگی ہے۔ دنیا میں تم چند گھنٹوں کے لیے آئے ہو اور اس کے بعد تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، کہا کہ یہ لوگوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ لوگوں سنو، دنیا میں تم ایک اجنبی، ایک مسافر کی طرح رہو، دنیا سے دل نہ لگاؤ، یہ دنیا بڑی دل لگی ہے، جو دنیا کے چکر میں پھنس جاتا ہے اس کا دین بھی گیا اور آخرت بھی، دونوں برباد ہو کر رہ جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین یہاں چار چیزوں کا اس آیت میں تذکرہ کیا۔ پہلی چیز موت کا تذکرہ، اس کے بعد دوسرے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کل قیامت کے دن بندوں کو پورا حساب دیا جائے گا، اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے۔ چوتھی چیز بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو دنیا سے اپنے آپ کو بچا لیا وہی کامیاب ہے، اور دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کی زندگی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اگلی آیت میں بیان فرمایا عقل مند کون ہے۔ اللہ نے کہا عقل مند کون ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات للالباب، کہ اللہ رب العالمین ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اللہ رب العالمین نے کہا کہ دنیا میں یعنی زمین اور آسمان کے پیدا کرنے میں، رات کے ہیر پھیر میں، اس میں عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے عقل مند یہاں کہا ہے، کون عقل مند کون ہے؟ جو یہ دیکھتا ہے دنیا ختم ہو رہی ہے، رات ہے، دن، رات کے بعد دن آئے، دن کے بعد پھر رات آ جائے گی، اس کے بعد ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اس سے ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا عقل مند وہ ہے جو دنیا کے بارے میں زیادہ سوچ وچار نہیں کرتا ہے، جو آخرت کے بارے میں فکر کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ میرے بندے کچھ ایسے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں پھر بھی، بیٹھے رہتے ہیں پھر بھی، ہر حالت میں اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین اور آسمان کی تخلیق میں وہ غور و فکر کرتے ہیں۔ آج ہمیں غور و فکر کرنے کی کہاں ضرورت ہے؟ اگر ہم غور و فکر کرتے تو آج جتنے سائنسداں پوری دنیا میں بیٹھے ہیں بغیر قرآن کے غور و فکر کرنے سے، بغیر قرآن کی مدد سے وہ ایک پتا نہیں ہلا سکتے ہیں۔ آج جو لوگ ریسرچ کرتے ہیں کہ اگر مسلمان روزہ رہے گا تو اس کے اندر سے کینسر کی بیماری دور ہو جائے گی، اس کے بدن سے چربی کم ہونے لگے گی، یہ آج یہ لوگ ریسرچ کر رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے اس بات کو کہہ کر چھوڑ دیے ہیں کہ لوگوں اگر روزہ رہو گے تو تمہاری اتنی فائدے، تو یہ دنیا والوں کے چکر میں مت پڑیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین سورۃ النساء کی یعنی سورۃ النساء شروع کر رہا ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے نساء کے معنی ہوتا ہے عورت، عورت یا عورتیں، یا نساء اللہ رب العالمین نے جمع کا الفاظ لایا ہے، تو یہاں ہوتا ہے عورت نہیں بلکہ عورتیں۔ کیوں کہا ہے؟ اس وجہ سے کہ سورۃ النساء میں جتنی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے عورتوں کا تذکرہ کیا ہے
اور کسی آیت کسی صورت میں اتنا عورتوں کا تذکرہ نہیں کیا ہے. یعنی اس میں ان کے ہر ایک حقوق کو اللہ رب العالمین نے ذکر کر دیا ہے. اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اللہ رب العالمین نے کہا لوگوں تم لوگ اپنے رب سے ڈرو. کیوں ڈرو؟ اس وجہ سے کہ اسی کے پاس تمہیں لوٹ کر جانا ہے. الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، واحدہ یعنی ایک جان سے. ایک جان کون؟ آدم علیہ السلام. انہی کے ذریعے سے پوری دنیا میں آدمیوں کا وجود ہوا، پوری دنیا والے پھیلے ہیں. اس کے بعد اللہ نے کہا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انہی کے ذریعے سے بہت سے مرد اور بہت سے عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا. اور کہا اللہ رب العالمین نے کہ ہم نے ان میں سے جوڑا جوڑا بنایا. دیکھیں مرد اور عورت کا ایک جوڑا، اسی طرح مرغی اور مرغی کا ایک جوڑا، گائے اور بیل کا ایک جوڑا اللہ رب العالمین نے جوڑا بنایا. اس کے بعد اللہ رب العالمین پھر کہتا ہے واتقوا اللہ، پھر کہتا اللہ رب العالمین اے لوگوں تم اللہ رب العالمین سے ڈرو، الذی تسالون به والارحام، جس کے بارے میں تم آپس میں سوال کرتے ہو، اور رشتہ داری کو توڑنے سے بچو. اللہ نے کہا والارحام، رحم یعنی ماں کے پیٹ میں رحم مادر کو ایک رحم بھی کہا جاتا ہے، اور ایک رحم یہ ہے کہ رشتہ داری کو توڑا نہ جائے بلکہ رشتہ داری کو جوڑا جائے. آج دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کو توڑا جاتا ہے تو رشتہ داری کو توڑا جاتا ہے. مرد ہوں عورتیں ہوں کوئی بھی ہو، رشتہ داری کو توڑنے میں بہت آگے رہتے ہیں. رشتہ داری نے اللہ رب العالمین سے کہا تھا اے اللہ رب العالمین دنیا میں جانے کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی چیز کو توڑا جائے گا تو مجھے لوگ توڑیں گے. اللہ رب العالمین نے کہا تھا اے رشتہ داری تو خوش ہو جا، اے صلہ رحمی تو خوش ہو جا، جو دنیا میں تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑ دوں گا، اور جو دنیا میں تجھے توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا. تو میرے بھائیوں رشتہ داری کو جوڑو، رشتہ داری کو توڑو نہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین یتیموں کے بارے میں ذکر کیا کہ اگر یتیموں سے شادی کرنا چاہتے ہو تو ان کو بھی پورا پورا حق دو. اگر یتیموں سے شادی نہیں کر سکتے ہو تو فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو ان عورتوں سے شادی کرو جو پاک دامن ہیں، جو تمہارے حق میں بہتر ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، مرد کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا ایک سے لے کر 4 عورتوں سے شادی کرنے کی اللہ رب العالمین نے اجازت دی ہے. ٹھیک، آپ 1 شادی کریں، 2 شادی کریں، 3 شادی کریں، 4 شادی کریں. 4 شادی سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا. بیک وقت ایک ساتھ 4 بیوی کو رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد اگر کوئی رکھتا ہے تو حد سے تجاوز کرتا ہے. اگر 3 بیوی کو آپ رکھے ہیں، 4 بیوی کو رکھے ہیں، 1 بیوی کا انتقال ہو گیا تو پھر آپ 1 شادی اور کر کے 4 رکھ سکتے ہیں. لیکن 4 شادی کر لینا ہی مردی نہیں ہے، مردانگی اس میں نہیں ہے. 4 شادی کرنے کے بعد ان کا حق بھی دیا جائے. اگر حق نہیں دے سکتے ہو تو پھر تمہارے حق میں ایک ہی بہتر ہے. اللہ رب العالمین نے یہی چیز ذکر کیا اور کہا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اگر تم عورتوں سے شادی کرتے ہو تو انہیں شادی کے لیے ان کو مہر بھی دینا ہوگا. ٹھیک، مہر بھی دینا، یہ نہیں کہ شادی کر لو چھوڑ دو، انہیں مہر نہ دو. شادی کے لیے مہر ضروری ہے. جب تک مہر نہیں، اگر لڑکی نے انکار کر دیا کہ بھائی مجھے مہر نہیں دیے میں شادی نہیں کرتا، کوئی شادی نہیں کر سکتا ہے. تو مہر کی بھی شرط ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین اگلے کچھ آیتوں میں قال الرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه كثر نصيبا مفروضا. جانتے ہیں زمانے جاہلیت میں یہ تھا کہ لوگ اپنی بچیوں کو وراثت سے محروم کر دیتے تھے. ایک بار مولانا صاحب آئے تھے آپ لوگوں کے سامنے اور وراثت کے سلسلے میں لمبی گفتگو کی تھے، پورا جمعہ پڑھائے تھے. میں یہاں پر صرف مختصر بتا کر اپنی بات میں آگے لے کر چلے جاؤں گا کیونکہ یہاں تفصیل کرنے کا ذکر وہ نہیں ہے، وقت ہے. تو اللہ رب العالمین نے کہا جو تمہارے ورثہ چھوڑ کر مال کو گئے ہیں، اگر جتنا حق اور مردوں کا ہے اتنا حق عورتوں کو بھی ہے. اگرچہ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس 10 بیگھہ کھیت ہے، ٹھیک، اور تھوڑے 2 بھائی ہو اور 1 بہنی، تو اس میں 2 حصہ بھائیوک لاگی اور 1 حصہ بہنیک لاگی. یعنی 3 بیگھہ میسن 2 بیگھہ بھائی لی ہیں، 1 بیگھہ بہن لی. ٹھیک، ایسے حصہ لگاوے کے آگے. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ اگر تمہارے قریبی رشتہ دار تمہارے والدین جو حصہ چھوڑ کر گئے ہیں اگر وہ مر جائیں اور حصہ وراثت میں مال وغیرہ چھوڑ کر جاتے ہیں
تو उसमें मर्दों का भी हिस्सा है और औरतों का भी हिस्सा है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा मिम्मा क़ल्ल मिन्हु व कथुरा नसीबन मफ़रूदा, चाहे माल थोड़ा हो या माल ज्यादा हो। 100 रुपया है तब भी बहन का और भाई का हिस्सा लगेगा, 50 रुपया है 50 करोड़ और 50 लाख है तब भी उनका हिस्सा लगेगा। आप उनको इस हिस्से से महरूम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, लंबी तफसील अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें जिक्र किया कि इसमें बयान किया कि बहनों का कितना हिस्सा है, माओं का कितना हिस्सा है, बेटियों का कितना हिस्सा है, बाप का कितना हिस्सा है। बहरहाल तफसील करने का टाइम नहीं है। आप लोग अगर पढ़ने के ख्वाहिशमंद हैं तो आप लोग सूरतुन निसा सफा नंबर 3 और आयत नंबर 11-12 आप उठाकर देख लीजिएगा, इंशाअल्लाह आपको तफसील से इसमें बातें मिल जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ये जो चीजें हैं, ये मीरास का जो मसला है, तिल्का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की हुदूद है। वमन युतिअल्लाह व रसूलहू, जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की और इसके रसूल की इताअत करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत में दाखिल करेगा। वमन यासिल्लाह रसूलहू, और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके रसूल की नाफरमानी करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके लिए जहन्नम तैयार करके रखा है। मैं अपनी बात यहीं पर खत्म करता हूँ, इंशाअल्लाह उसके आगे चंद चीजों को तफसील के साथ शादी वगैरह के ताल्लुक से कुछ मसाइल हैं कि महर में कितना दिया जाएगा, और ऐसे ही कुछ बातें हैं कि अगर कोई औरत या मर्द जिना कर ले तो उस पर कोड़े कितने लगेंगे, शादीशुदा है तो उसका क्या हुक्म है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर जिक्र करेगा कि किन किन लोगों से हम शादी कर सकते हैं और किन से शादी नहीं कर सकते हैं। ये थी चंद चीजें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस कुरान को समझने की तौफीक दे और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे खताओं को तो माफ कर। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे जो लग़ज़ें हो जाती हैं रमजान के महीने में, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो उनको माफ कर, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने नजरों की हिफाजत करने और अपने ज़बान की हिफाजत करने की तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आज पहले रमजान से लेकर आज तक हमने जितने रोजे रखे, अल्लाह रब्बुल आलमीन जितनी नमाजें पढ़ी और जितने हमने सदक़ो खैरात अगर किए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तरावीह की नमाज पढ़ी है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तो उनको कबूल फरमा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन और हमसे आगे जो रमजान के रोजे हैं या नमाज हैं या तरावीह, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें पाबंदी के साथ उसको अदा करने की तौफीक दे और हमारे नमाजों को रोजे को अल्लाह तो कबूल फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे नियतों को दुरुस्त कर दे। आमीन तुम आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।